السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير۔ محترم بھائیو، بزرگ دوستو، یہ پہلے پارے کا دوسرا ہے۔ اس سے پہلے والے رکوع میں اللہ پاک نے متقی مسلمانوں کو، خالص مسلمانوں کو اور ان کی صفات کو بیان فرمایا تھا۔ اسی طرح جو کٹر کافر تھے، جن کے ایمان لانے کی کوئی امید نہیں تھی، ان کا حال بھی اللہ نے پہلے والے رکوع میں بیان فرمایا۔ اس رکوع میں اللہ پاک نے انسانوں کی تو تیسری قسم، انسانوں کی تیسرے گروہ کو بیان فرمایا ہے، جن کو منافقین کہا جاتا ہے، جو زبان سے تو ایمان لائے تھے لیکن دل میں ان کے کفر چھپا ہوا تھا۔ ان کے نفاق کا حال کبھی اشارتاً ظاہر ہو جاتا تھا اور کبھی چھپا رہتا تھا، کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ یہ منافقین مسلمانوں کے اتنے خطرناک دشمن تھے کہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ان کو جہنم کے سب سے نچلے درجے کی سزا کی وعید سنائی۔ کافروں سے بھی زیادہ سخت سزا ان کو جہنم میں دی جائے۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لائے مخلص مسلمان، ان کا حال تو پہلے رکوع میں ہو چکا۔ مکہ مکرمہ میں جو کٹر کافر تھے، ان کا حال بھی بیان ہو چکا۔ اب ان منافقوں کا حال بیان ہو رہا ہے جن کی حالت چھپی ہوئی ہے۔ یہ گویا آستین کے سانپ ہے، کھلا کھلا دشمن سے آدمی بچ سکتا ہے لیکن چھپے ہوئے دشمن سے بچنا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے مستقل
قرآن کریم میں ایک سورہ نازل فرمائی 28ویں پارے میں، انشاءاللہ آپ سنیں. اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے، صحت تندرستی دے، عمر عطا فرمائے، اور ہم سورہ منافقین کی تفسیر سنیں. پوری سورہ منافقوں کے بارے میں، ایسے ہی یہ رکوع کے منافقوں سے ہی متعلق ہے. ان کی حالت اللہ نے بیان فرمائی ہے تاکہ مسلمان چوکنے رہیں، ہوشیار. ترجمہ سنیے. لوگوں میں کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ ایمان لائے نہیں ہیں. وہ اس طرح اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ اس طرح وہ صرف اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں رہا. ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، اللہ نے ان کی بیماری کو اور زیادہ بڑھا دیا، اور وہ جھوٹ بولتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ان منافقوں سے جب کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد برپا مت کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. غور سے سنو، یہ لوگ فساد برپا کرنے والے ہیں لیکن یہ ان کو سمجھتا نہیں. ان منافقوں سے جب کہا جاتا ہے کہ تم ایسے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایمان لائے، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم بے وقوف لوگوں کی طرح ایمان لائیں. خبردار خبردار، یہی منافقین ہی یقینی طور پر بے وقوف ہیں، احمق ہیں، لیکن انہیں اپنی حماقت کا علم ہے. یہ منافقین جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لے آئے، اور جب اپنی شیطانوں یعنی سرداروں سے جا کر تنہائی میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں ایمان کا اظہار کر کے. اللہ ان کے ساتھ استہزاء کرتا ہے، یعنی ان کے مذاق کی سزا دیتا ہے کہ انہیں ان کی سرکشی میں اللہ ڈھیل دیتا جاتا رہتا ہے، اور وہ حیران و سرگرداں اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، مگر یہ بیوپار اور یہ تجارت ان کو نفع بخش نہیں ہو سکی اور انہیں ہدایت نہیں مل سکی. ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے آگ روشن کی ہو، اور جب آگ نے اپنے ارد گرد کے ماحول کو روشن کر دیا ہو تو اللہ نے اچانک ان کا نور بصارت چھین لیا اور ان کو اندھیریوں میں اس طرح چھوڑ دیا کہ اب انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا. یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ ایمان کی طرف دوبارہ واپس نہیں آئے. یا پھر ان کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے زوردار بارش ہو رہی ہو، اس بارش میں رات کی اندھیریاں بھی، بادل کی گرج بھی ہو، بجلی کی چمک اور کڑک بھی ہو، اور یہ لوگ بجلی کے کڑاکے کی وجہ سے موت کے خوف سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونسے لیے ہوں. یہ حالت ہے ان کی. اللہ ان کافروں کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے. بجلی چمکتی ہے تو اتنی تیز اس کی روشنی ہوتی ہے کہ قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہوں کو اچک دے، لیکن جیسے ہی بجلی کی روشنی نمودار ہوتی ہے، چمکتی ہے، تھوڑا اجالا ہوتا ہے تو یہ لوگ تھوڑا دور چل لیتے ہیں، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو یہ ٹھٹک کر کھڑے ہوتے ہیں. اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت بھی، بصارت بھی سب چھین لیتا. بے شک اللہ ہر چیز کی قدرت رکھنے والا ہے. یہ اس رکوع کا ترجمہ. منافقین کی شرارتیں اللہ نے ذکر کی ہیں اور ان کی حالت کو دو مثالوں سے اللہ نے بیان کر دیا. کچھ منافقین تو وہ تھے جو کٹر کافر تھے، ان کے ایمان کی امید نہیں تھی، لیکن منافق تھے، مسلمانوں کے سامنے ایمان کا اقرار کرتے تھے، ہم مسلمان ہیں، نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے،
لیکن دل میں کفر چھپا ہوا تھا، تو اللہ نے اس کی مثال ایسی بیان فرمائی جیسے کسی نے آگ روشن کی، آگ روشن کرنے کے بعد سارا ماحول روشن ہو گیا، پھر اچانک اللہ ان کی روشنی چھین دے، چاروں طرف گھوم اندھیرا ہو جائے، نہ دکھائی دے نہ کچھ سنائی دے۔ یہ منافقوں کا حال تھا کہ ان کے سامنے ایمان کا نور روشن ہوا، آگ روشن کرنے والے نے آگ روشن کی، سارا ماحول روشن ہو گیا، تو ایمان کی روشنی پورے مدینہ منورہ میں پھیل گئی۔ اب یہ ایمان بھی لے آئے، لیکن دل میں کفر چھپائے ہوئے اپنی ذاتی دنیاوی اغراض و مقاصد کو لے کر کفر کرنے لگے، تو گویا ان کی حالت ایسی ہو گئی جیسے پوری روشنی اللہ نے چھین لی ہو اور یہ اندھے بہرے گونگے ہو گئے۔ یہ ان منافقوں کا حال تھا جو کٹر کافر تھے لیکن دل سے کفر کے باوجود زبان سے ایمان کا اقرار کرتے تھے۔ دوسرے منافقین وہ تھے جن کے ایمان اور کفر کا حال مذبذب تھا۔ کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہونے کی وجہ سے، حکمت اور نصیحت کی بہت عمدہ باتیں سننے کی وجہ سے، معجزات دیکھنے کی وجہ سے ایمان تھوڑا سا طاقتور ہوتا تھا تو ایمان کی طرف مائل ہو جاتے، لیکن پھر دنیاوی جو ان کے مقاصد تھے کہ منافقوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ ساز باز کرنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف سازش کرنا، تو دنیاوی مقاصد کے لیے پھر وہ کفر کی طرف مائل ہو جاتے، کبھی ایمان کی طرف مائل ہوتے تھے، کبھی کفر کی طرف مائل ہوتے تھے، ان کا معاملہ مذبذب تھا۔ تو اللہ نے ان کی مثال ایسی تھی جیسے بارش ہو رہی ہو رات میں بہت تیز اور اندھیرا ہو، چاروں طرف بجلی چمک رہی ہو، بجلی کڑک رہی ہو، بادل گرج رہا ہو، بھیانک موسم ہو۔ ایسے موسم میں موت کے ڈر سے، بجلی کے کڑاکے سے چلنے والے لوگ اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھونس کر ڈرے ہوئے ہو، دھکے ہوئے ہو، لیکن جیسے ہی بجلی کی روشنی کہیں چمکتی تھی، راستہ نظر آتا تھا، تھوڑی دور چلتے تھے، جہاں بجلی کی روشنی ختم ہوئی اندھیرا چھا جاتا تھا، پھر ٹھٹک کر ڈر کر کھڑے ہو جاتے۔ یہ ان منافقوں کا حال تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں شریک ہوتے تھے، جہاد میں شریک ہوتے تھے، جو مال غنیمت آتا تو اس سے فائدہ بھی اٹھاتے تھے، لیکن ان کو ڈر نہیں رہتا تھا کہ ہمارا نفاق اگر کھل گیا، سب کو معلوم ہو گیا تو ہم کو تو قتل کر دیا جائے۔ یہ ان کی حالت تھی جس کو اللہ نے دوسری مثال سے بیان فرمایا۔ اور پھر ان منافقوں کا حال یہ بھی تھا کہ مسلمانوں سے مذاق کرتے تھے، ان کے سامنے ایمان کے بول بولتے تھے، نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، مشورے میں شریک ہو کر رائے بھی دیتے تھے، جہاد بھی کرتے تھے، اور کیا سمجھتے تھے کہ ہم مسلمانوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، ہم تو مسلمان ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ہم مسلمانوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اور جب مسلمانوں کی مجلس سے ہو کر اپنے شیاطین یعنی اپنے منافق سرداروں کے پاس جا کر گفتگو کرتے تھے تو کہتے تھے تم ہمارے بارے میں شک شبہ کرنا نہیں، ہم تو تمہارے ساتھ، ہم تو مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے تھے، ہم صرف ایمان کا اظہار کر رہے تھے، ان کا مذاق اڑانے کے لیے کہ دیکھتے ہیں کہ ان کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں پتہ چلتا ہے۔ اللہ پاک نے جواب دیا کہ یہ مسلمانوں سے مذاق کر رہے ہیں، یہ کفر کا دل میں عقیدہ چھپا کر ایمان کا اظہار کر کے مسلمانوں کو احمق سمجھ رہے ہیں۔ اللہ ان کے مذاق کی سزا دے رہا ہے کہ ان کو اللہ نے ہدایت سے محروم کر دیا، اور ان کو ان کی سرکشی میں اللہ ڈھیل دے رہا ہے کہ یہ اور سرکشی کرتے رہیں، اور اسی طرح مسلمانوں کے خلاف کافروں کے ساتھ، منافقوں کے ساتھ ساز باز کرتے رہیں، منصوبے بناتے رہیں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، اور پھر اچانک اللہ ان کو پکڑ لے۔
یہ بہت سخت سزا ہوتی ہے اللہ کی کہ کسی گنہگار کو اللہ اس کے گناہ میں ڈھیل دیتا ہے، پکڑتا نہیں ہے فوراً، اس کے گناہ میں اس کو ڈھیل دیتا ہے، موقع دیتا ہے، ظلم کر رہا ہے اور زیادہ ظلم کرنے کا موقع ملتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور زیادہ نافرمانی کا موقع ملتا ہے، کوئی اس کے خلاف بولتا نہیں، وہ اس طرح گناہ میں بہت دور چلا جاتا ہے، وہاں سے پھر ہدایت کی طرف لوٹنا اس کے مقدر میں نہیں ہوتا، اور پھر وہ کفر کی حالت میں مارا جاتا ہے، موت آئے۔ یہ اللہ کی بہت سخت سزا، یہ سزا اللہ نے ان کو دی مسلمانوں کا مذاق اڑانے کی وجہ سے۔ پھر یہ جھوٹ بولتے تھے، مسلمانوں کے سامنے ایمان کا اظہار کر کے مسلمانوں کو اپنے مسلمان ہونے کا یقین دلاتے تھے، اور کافروں کے ساتھ، منافقوں کے ساتھ اپنے کافر ہونے کا دعویٰ کر کے اس طرح جھوٹ بولتے تھے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کی جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے بہت دردناک عذاب، اور یہ اپنے نفاق کی وجہ سے مسلم معاشرے میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ منافقین مسلمانوں کو جھگڑا لڑانے کی کوشش کرتے تھے، اس کے پاس جا کر کچھ بولتے تھے، اس کے پاس جا کر کچھ بولتے تھے، اس کے خلاف اس کے پاس، اس کے خلاف اس کے پاس۔ مدینہ منورہ کے جو مسلمان تھے ان کے دو بہت بڑے بڑے گروہ تھے، بہت بڑے بڑے قبیلے تھے، ایک قبیلے کا نام تھا خزرج اور ایک قبیلے کا نام تھا اوس۔ یہ دونوں ایمان لانے سے پہلے 100 سال تک مدینے میں جنگ کرتے تھے، اتنی دشمنی تھی دونوں قبیلوں میں، دونوں مدینے کے رہواسی تھے لیکن ایک دوسرے کے خطرناک دشمن تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی اور ایمان لائے تو ایمان لانے کی وجہ سے بھائی بھائی ہوئے، اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا، ان کو بھائی بھائی بنا دیا۔ تو منافقوں کو بہت جلن محسوس ہوتی تھی، حسد محسوس ہوتا تھا کہ پہلے یہ لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، اچھا تو مرتے تھے، کٹتے تھے، زخمی ہوتے تھے، نقصان ہوتا تھا، ابھی آپس میں بھائی بھائی بنتے رہتے ہیں، ان کا کوئی نقصان ہی نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ کبھی ان کے پاس جا کر ان کے خلاف، ان کے پاس جا کر ان کے خلاف لگائی بجھائی کر کے جھگڑا لگاتے تھے، تو اسے کہا جاتا تھا کہ تم فساد برپا مت کرو، تو کہتے تھے نہیں نہیں ہم تو اصلاح کرتے ہیں، ہم فساد کہاں کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہی فسادی ہے، یہی مفسد ہے، حالانکہ ان کو اپنے فساد پھیلانے کا شعور نہیں، وہ سمجھنے کا مچھا کر رہے ہیں۔ ایسے ہی کبھی ان سے کہا جاتا تھا کہ تم اپنی شرارتوں سے باز آ جاؤ، جیسے عام مسلمان ایمان لائے ہیں، بھائی بھائی بن کر رہتے ہو، ویسے سوچتے رہو نا، کیوں اس کا جھگڑا اس کا جھگڑا اس کا جھگڑا کرتے رہتے ہو۔ تو کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم تو ایمان والے ہیں، لیکن ہم بیوقوف لوگوں کی طرح ایمان تھوڑی لائیں گے، ہم تو سوچ بوجھ رکھنے والے عقل مند لوگوں کی طرح ایمان لائیں گے، اب حالات کو سمجھتے ہیں اس کے حساب سے ہم ایمان لائیں گے، ہم کوئی اندھے بہرے تھوڑی ہیں۔ اس طرح یہ شرارتیں کر کر کے اپنے آپ کو چالاک سمجھتے تھے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ اور ایمان والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کرنا چاہتے ہیں، چال بازی کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ اللہ کو کیا دھوکہ دیں گے، اللہ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ بھولے بھالے مسلمانوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، نہ مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اس طرح چال بازی کر کے اپنی دنیا سنوار رہے ہیں، اور اس طرح انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، اور یہ ان کا بہت ہی برا سودا اور بیکار ہوا کہ اس میں کوئی نفع ان کو نہیں ملا، اور نقصان ہی نقصان یہ ہوا کہ ہدایت سے محروم ہو۔ یہ پوری صورتحال اللہ پاک نے منافقوں کی بیان فرمائی ہے تاکہ مسلمان ان سے ہوشیار رہیں، چوکنے رہیں، ان کے جال میں نہ پھنسیں۔ لیکن جو بھولے بھالے مسلمان ہوتے تھے وہ بیچارے پھنس جاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقوں کی سردار عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے تہمت لگائی، گناہ کی تہمت، زنا کی تہمت، اور بھولے بھالے مسلمانوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر ورگلانا شروع کر دی۔ دیکھو پورا قافلہ آ چکا ہے اور یہ رات گزار کر اب آ رہی، اب جو بھولے بھالے مسلمان تھے ان کی بہن بولنے میں ویسے بولنے لگے۔
اللہ پاک نے سورہ نور میں پورا ایک رکوع نازل فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک دامنی. تو یہ بھولے بھالے مسلمان جو تہمت لگانے میں شریک تھے، ان کا جھوٹ ثابت ہو گیا تو ان کو 80 کوڑے مار کھانے پڑے جو اسلامی سزا ہے. لیکن جو منافقوں کا سردار تہمت لگانے میں پیش تھا، جب اس کو بلا کر پوچھا گیا کہ تم نے حضرت عائشہ پر تہمت لگائی، اس نے قسم کھا کر کہا، اللہ کی قسم میں تو حضرت عائشہ کو پاک دامن سمجھتا ہوں، میں نے کب ان پر تہمت لگائی؟ میرے خلاف جھوٹ بول رہے ہیں، میں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاک صاف سمجھتا ہوں. اس طرح جھوٹ بول کر اپنے دامن بچا لیتے تھے اور بھولے بھالے مسلمان مصیبت میں مبتلا ہوتے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان سے ہوشیار رہو، چوکنے رہو، ان کی شرارتوں سے خود تم بچے رہو ورنہ تم بھی نقصان اٹھاؤ گے. مسلمانوں میں جھگڑا لگاتے تھے. ایک سفر میں ایک انصاری صحابی اور مہاجر صحابی مذاق کر رہے تھے. مذاق میں ایک صحابی نے دوسرے کو مارا. مذاق وہ مذاق برداشت نہیں کر سکا، اس نے بہت زور سے جوابی کارروائی کے طور پر مار دیا. تو پہلے ہلکے سے مارنے والا جب زور سے مار کھایا تو وہ بھی چمک گیا، وہ بھی خفا اور اس نے بھی اور زور سے مار. اس طرح مارنے میں ہاتھا پائی ہو گئی اور دونوں ایک دوسرے کو زدوکوب کرنے لگے. تو انصاری صحابی نے اپنے انصاری بھائیوں کو للکار کر بلا لیا، مہاجر بھائی نے اپنے مہاجر بھائیوں کو بلا کر اکٹھا کر لیا، سب ہتھیار لے کر آ گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، فوراً آپ سب کام چھوڑ کر آئے، سب کو ہٹایا، سب کو ڈانٹا، سب کو گلے ملایا، ان کو سمجھایا، معاملہ رفع دفع ہو گیا. لیکن منافقوں کا جو سردار تھا اس نے اپنے خاص لوگوں سے کہنا شروع کیا کہ تم نے ان مسلمانوں کو جو باہر سے آئے ہیں کھلا کر موٹا کر دیا، طاقتور بنا دیا، جب وہ آج تمہارے خلاف یہ ہتھیار لے کر آئے. اس نے کہا کہ ہم مدینہ منورہ پہنچ کر عزت والے لوگ ان ذلیلوں کو کان پکڑ کر باہر کر دیں گے. اب یہ جملہ ایک مسلمان نے سن لیا، اس نے جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ فلاں شخص ایسا بول رہا ہے. وہ منافقوں کا سردار تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بلایا. اس نے کہا اے اللہ کے رسول، یہ جھوٹ بول رہا ہے میرے خلاف، قسم خدا کی میں نے کہا ہی، اللہ کی قسم، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی قسم، خوب طاقتور قوی الفاظ میں قسم کھانے لگا کہ میں سچی بات بول رہا ہوں، میں نے کچھ کہا نہیں، جھوٹ بول رہا ہوں. ایسی شرارتیں کرتے تھے مسلمانوں کے خلاف، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. تو بولے والے مسلمان بیچارے پھنس جاتے تھے. مسلمان کو چوکنا رہنا چاہیے، آپس کے جھگڑے لگانے والوں سے ہوشیار رہنا چاہیے. ہوتا ہے ہمارے درمیان بھی کبھی کبھی ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ معمولی بات پر جھگڑا پھیل جاتا ہے. تو مسلمانوں کو اس چنگاری کو فوراً بھسم کرنا چاہیے، کچل دینا چاہیے، دبا دینا چاہیے، اس کو ہوا دے کر آگ نہیں بنانا چاہیے. جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر فوراً سب کو کنٹرول کیا اور ان کو نصیحت کر کے ڈانٹ کر بھائی بنائے بلائے. یہ تو خیر اس رکوع کے تعلق سے مختصر سی تفسیر تھی. اب منافقوں کے تعلق سے علماء کا یہ کہنا کہ جو منافقین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے اب وہ منافقین نہیں ہیں. اب یا تو ایمان والے ہی ہیں یا کفر کرنے والے ہی. اب منافقین نہیں، جو ایمان والے ہیں وہ ایمان والے، جو کفر کرنے والے وہ کفر کرنے والے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ 4 چیزیں ایسی ہیں، 4 علامتیں ایسی ہیں، 4 عادتیں ایسی ہیں کہ اگر کسی کے اندر پائی گئی تو وہ پکا منافق مانا جائے گا، اور کسی کے اندر اگر اس میں سے کچھ پائی گئی تو وہ اتنے مقدار میں منافق مانا جائے گا، یہاں تک کہ اس برائی کو، اس خصلت کو چھوڑ دے. یہ چونکانے والی حدیث ہے.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگرچہ انسان نماز پڑھے، روزہ رکھے اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھے، لیکن یہ 4 خصلتیں اگر اس کے اندر پائی جائے گی تو وہ پکا منافق ہوگا، اور اگر 4 سے کم ہوگی تو جس درجے میں پائی جائے گی اس درجے کا منافق۔ تو یہ 4 خصلتیں ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ ان میں سے ایک خصلت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے۔ یہ نفاق کی بہت خطرناک علامت ہے۔ ہم کو امانت دار ہونا چاہیے، خیانت کرنے والا نہیں ہونا چاہیے۔ کسی آدمی کی اکیلے کی امانت ہو، پورے محلے والوں کی امانت ہو، پورے شہر والوں کی امانت ہو، پورے ملک کی امانت ہو، امانت ہمارے پاس اگر کچھ ہے کسی کی رکھی ہوئی تو اس کو دینا چاہیے، اس میں خرد برد نہیں کرنا چاہیے، خیانت نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم کو کسی نے امانت کے طور پر کوئی چیز دیا اور جب وہ کچھ دنوں کے بعد آیا لینے کے لیے تو ہم انکار کر دے رہے ہیں، تو نے کہا میرے کو دیا تھا، کس کے سامنے دیا تھا بتا دو، انکار کر دو، نہ ادا کر دو۔ ہمارے پاس کچھ لوگوں نے ہم کو معتبر سمجھ کے پیسے رکھے ہیں کہ یہ سوشل کام کے لیے پیسے ہیں، آپ رکھو، اور ہم اس میں سے اپنی ضرورت کے لیے کھا رہے پی رہے، اور جب مانگا گیا ہاں یہ ہے بس لو، ارے اتنا تھوڑی تھا اور زیادہ کھانا، میرے کو نہیں معلوم، لو۔ اس طرح کی حرکتیں نہیں ہوتی۔ مسجد کا مال ہو، مدرسے کا مال ہو، کسی سوشل تنظیم کا مال ہو، کسی شخص کا مال ہو، کسی کا مال ہو، مال کسی بھی قسم کی امانت کی شکل میں ہمارے پاس ہے تو یاد رکھو، خدا نہ خواستہ سن خدا نہ خواستہ اگر ہم نے اس میں خرد برد کیا تو یہاں ہو سکتا ہم چھوٹ جائیں، آخرت میں ہماری پکڑ ہوگی۔ یہ نفاق کی علامت۔ جب کسی کے پاس کوئی چیز امانت رکھی جائے تو اس کو خیانت نہیں کرنا چاہیے، وہ امانت پوری اس کو ادا کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کافر لا کر امانت رکھتے تھے مکہ مکرمہ میں، حالانکہ دشمن تھے۔ ہجرت کی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرما رہے تھے، علی میرے بستر پر سو جاؤ، ڈرنا نہیں، کچھ نہیں ہوگا، دیکھو یہ فلاں کافر کی امانت ہے، یہ فلاں کافر کی امانت ہے، یہ فلاں کافر کی امانت ہے، میرے جانے کے بعد ان کے گھروں تک پہنچا دینا۔ اتنی امانت داری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ ایسے سخت حالات میں بھی آپ نے امانت کا حق ادا کیا۔ ہم ہوتے تو بھاگ جاتے، سالے میرے کو مارنے کے واسطے تلوار لے کے آئے لے، کائی کو دوں گا، بھاگ جاتے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سنگین حالت میں بھی امانت ادا کرنے کا اتنا پاس و لحاظ کرتے۔ دوسری علامت منافقین کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنا ہے کہ جب بھی گفتگو کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ یہ وبا مسلم معاشرے میں ہے، انسان اپنے مفاد کے لیے جھوٹ بول دیتا ہے، جھٹ سے جھوٹ بول دیتا ہے، ذرا بھی اللہ کا ڈر نہیں، کوئی اسلام اور اسلامی تعلیمات کی کوئی پرواہ نہیں، جھٹ سے جھوٹ بول دیتا ہے۔ نہیں، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل کہتا تھا، ابو جہل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو کبھی جھوٹا بول ہی نہیں سکتے، آپ سچے ہیں، لیکن جو پیغام آپ لا کر پیش کر رہے ہیں وہ ہم نہیں مانیں گے۔ کٹر ترین کافر ابو جہل آپ کی سچائی پر انگلی نہیں رکھ سکا، آپ کو جھوٹا نہیں بول سکا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سچے تھے، صادق اور امین تھے۔ جھوٹ بولنے والا گویا منافق ہوتا ہے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ ہاں اگر دو میاں بیوی کا جھگڑا ہو گیا ہے، اس جھگڑے کو توڑانے کے لیے کوئی اس کے پاس جا کر دوسری بات خلاف واقعہ بولتا ہے، بیوی کے پاس شوہر کے پاس دوسری بات بولتا ہے، حالانکہ وہ بات جھوٹ ہے، صرف ان کو ملانے کے لیے، جھگڑا ختم کرنے کے لیے، تو یہ جائز ہے، مسلمانوں کا جھگڑا توڑانے کے لیے درست ہے، جنگ کی حالات میں درست ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ خندق میں بہت خطرناک حالات میں مبتلا تھے تو اس وقت آپ نے اس قسم کی صورتحال صحابہ کرام کو سمجھائی تھی
کہ اس وقت اگر تم دشمن کے کیمپ میں پہنچو گے اور تمہیں جھوٹ بولنے کا وقت آ جائے تو بول سکتے. ایک صحابی گئے دشمنوں کی حال خبر لینے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر. غزوہ خندق کے موقع پر اچانک دشمنوں میں اعلان ہو گیا کہ دیکھو کوئی جاسوس ہمارے درمیان آ گیا ہے, ہوشیار رہنا. تو یہ مسلمان فوراً اپنے بازو والے کافر کا ہاتھ پکڑ کر بولے, کون ہے تو, کیا نام ہے تیرا, کون سی خاندان کا, کون سی قبیلے کا ہے, کہاں کا رہنے والا ہے؟ وہ ڈر گیا, نہیں ارے میں وہ ہے, ارے میرا نام یہ ہے. تو یہ ڈیرنگ سے ایسے بول کے گویا اپنے آپ کو محفوظ کر لیں. اس طرح جنگ کے حالات میں جھوٹ بولنے کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی, لیکن عام حالات میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیسری علامت کہ جب وعدہ کرے تو وعدہ پورا نہ کرے, وعدہ خلافی کرے, یہ بھی منافقوں کی علامت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو وعدہ کرتے تھے اس کو پورا کرتے تھے. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر گئے, گھر کی جو ذمہ دار خاتون تھی انہوں نے جھٹ سے اپنے بیٹے کو بلایا, بیٹا ادھر آ, بیٹا یہ لے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے کہا تم اپنے بیٹے کو بلا رہی ہو, یہ لے بول کر وہ آئے گا تو کیا دو گی؟ تو بولے کھجور دوں گی. تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے, اگر تم بچے کو جھوٹ موٹ بلاتی, لے بیٹا لے, اور جب وہ آتا تم نہیں دیتی تو یہ بھی تمہاری وعدہ خلافی تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دی جائے. ہم کبھی بچے کو بولتے نا بیٹا پاس ہو گیا تیرے کو سائیکل دوں گا, پاس ہو گیا تو آنا, ابھی تو دوسری تیسرے میں ہے, جب 10ویں 12ویں پاس ہوں گا جب دوں گا نا. اس طرح وعدہ خلافی نہیں کرنا چاہیے بچوں کے ساتھ بھی. چوتھی علامت آپ نے بیان فرمائی کہ جب جھگڑا ہو تو گالی گلوچ کرنے لگ جاتا ہے. جھگڑا انسان کبھی کبھی کرتا ہے, فرشتے تھوڑی جھگڑا کریں گے, ہم تو انسان ہے نا, فرشتے تھوڑی ہیں. جھگڑا ہو جاتا ہے کبھی کبھی, سب اول میں جھگڑا ہو جاتا ہے کبھی کبھی, سب اول میں کبھی کبھی جھگڑا ہو جاتا ہے. تو جھگڑا ہوتا ہے تو کوئی سلیقہ مند رہتے ہیں, زبان کنٹرول میں رکھتے ہیں, لیکن کچھ لوگ غصے کی حالت میں جھگڑا کرتے ہیں تو گالے گلوچ میں اتر آئے. یہ نہیں ہونا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافق کی علامت یہ کہ جب وہ جھگڑا کرتا ہے تو گالی گلوچ کرنی چاہیے, گالی گلوچ نہیں کرنا چاہیے. اے بھائی میں نے تجھ کو پیسے دیے تھے نا یار, تو نے وعدہ کیا تھا نا ایک ہفتے کے بعد دینے کا, دینا یار, تو بھی کب دے گا, تو ایک ہفتہ ہو گیا تو ہفتہ ہو کے دے دینا. اس طرح تیز لہجے میں بول رہا ہے لیکن گالی گلوچ نہیں کر رہا. تو اس طرح اپنے آپ کو جھگڑے کے موقع پر کنٹرول کرنا چاہیے. یہ 4 علامتیں ہیں منافقوں کی. اگر اس میں سے چاروں پائی گئی تو یہ بہت ڈینجر معاملہ ہے. کچھ پائی گئی تو کوشش یہ کرو کہ اپنی زندگی سے نکال تاکہ ہم ایمان والے رہیں, منافق رہیں. اللہ ہم سب کی نفاق کی تمام علامتوں سے حفاظت کرنا ہے. اللہ پاک ہمیں ایمانی کامل عطا کرنا ہے. اللہ پاک ہمارے معاشرے کو صاف ستھرا معاشرہ بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.